کوفیوں کی سازش اور امام مسلم کی شہادت۔ جب کوفہ والوں کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کرنے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کی خبر ملی تو فریب اور عیاری کی پرانی روش یاد آئی۔ سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے۔ ہم مشورہ ہو کر عرضی لکھی کہ تشریف لے آئیے اور ہم کو یزید کے ظلموں سے بچائیے۔ 150 عرضیاں جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا، اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر خبر دیں گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے، ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو باتوں میں لا کر یہاں تک اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو تشریف لانے کے لیے لکھ دیا۔ ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کوفہ کا بھلا چاہتا ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج۔ اس نے عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر بھیجا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ جب یہ مردک کوفہ پہنچا، امام رضی اللہ عنہ کے ساتھ 18,000 کی جماعت پائی۔ امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف 3 آدمی رہ گئے۔ مسلم یہ دیکھ کر مسجد کے باہر نکلے کہ پناہ لیں۔ جب دروازے سے باہر آئے، ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم کو آوازیں پہنچی، تلوار لے کر اٹھے اور انہیں مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد پھر جمع ہو کر آئے۔ شیر خدا کا بھتیجا پھر تیغ وقف اٹھا اور آن کی آن میں ان کو پریشان کر دیا۔ جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا تو مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کیے۔ شیر مظلوم کا تن ان ظالموں کے پتھروں سے خون تھا، مگر وہ حملہ کرتے ہوئے نکلے اور راستے میں جو گروہ کھڑے تھے ان پر عذاب کی طرح ٹوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر ابن اشعث نے کہا، آپ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں، نہ کوئی گستاخی ہو۔ مسلم مظلوم تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک کھچر سواری کے لیے حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی۔ خچر پر سوار ہو کر آپ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ امام نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ پہلے تو آپ کو منع کر دیا گیا، پھر ان میں سے ایک نے آپ کو پانی دیا، لیکن آپ کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، جس کی وجہ سے خون پانی میں آ گیا اور آپ نے پیالہ رکھ دیا۔ گویا آپ کی قسمت میں اب دنیا کا پانی تھا ہی نہیں۔ آپ ابن زیاد کے سامنے لائے گئے، اسے سلام نہ کیا۔ وہ بھڑک اٹھا اور کہا، تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ آپ اس وقت بڑے پریشان تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ صرف اس لیے کہ میں نے امام حسین کو تشریف لانے کے لیے خط لکھ دیا ہے، کاش انہیں کوئی خبر کر دے۔ پھر آپ نے وصیت کی اور اس میں یہ وصیت بھی رکھی کہ امام حسین کو میرے حالات کی خبر دی جائے اور انہیں آنے سے روک دیا جائے۔ پھر جلاد ظالم آپ کو محل کے اوپر لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، اسی حالت میں شہید کیے گئے اور آپ کا سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔